فواد صاحب مجھے تو کنفیوژن نظر آتی ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف فی الحال تو ایک طرح سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ان کے انتظامی مسائل اتنے زیادہ کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کی پرائیورٹی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ان کی بہنوں کو روک دیا گیا، ملاقاتوں کے حوالے سے جو سلسلہ ہے، جب اس حد تک ہی معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب تک جو ایکسیس ہے وہ بڑا ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا ہے، ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہو سک رہی، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس موڈ میں، اور نہ ہی ان کا ووٹر سپورٹر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ان سے کہ انہوں نے کوئی میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہمیں کوئی اسٹریٹجی دینی ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی چیز کے اوپر ان کو ووٹ پڑا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے جس کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا ہے آپ ان کو رہا کروائیں۔ تو فی الحال تو وہ مجھے اس طرح کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی ہے، اور دوسری جانب حکومت کی طرف سے بھی مجھے فی الحال کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بات۔ اچھا یہ بتانا دیکھیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کا اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے۔ اب یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے نا کہ پہلے یہ والا جو ہرڈل ہے اس کو کراس کریں گے تو پھر اس کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ سیاست ان کی کدھر جاری۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو پہلا اس ٹائم ان کے سامنے چیلنج ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کیسے نکالنا ہے، اس کے لیے بھی تو آپ کو ایک حکمت عملی چاہیے، اور اس حکمت عملی کی بنیاد پہ جو آپ کا اب آگے کا سیاسی ڈائریکشن ہوگا وہ بھی اسٹیبلش ہوگا۔ تو یہ جو ہدف ہے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو کلیئرٹی تو ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، لیکن اس میں مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات ہیں، اب سیاست کے ذریعے تو کچھ حد تک تو آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ میں جس طرح کے معاملات ہیں، باقی حکومت اور 1 پیج کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کو نہیں لگتا کہ ہم اتنی جلدی شاید اس کے اندر کامیاب ہو سکیں، اور اسی وجہ سے پھر مذاکرات کی بھی بات چیت ہوتی ہے، رابطوں کی بھی بات ہوتی ہے، بلکہ جو نام آپ نے سامنے سنے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں اور ہم بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی شخصیات ہیں جو عمران خان صاحب کو یہ پیغامات بھیجوا رہی ہیں کہ ہم آپ کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہمیں گو ہیڈ دیں۔ تو ایسے کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بامانی قسم کے مذاکرات یا خان صاحب کی رہائی آخری مراحل میں ہے، جس طرح پہلے تاثر دیا گیا اس طرح مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اثر دیکھیں، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، ہر جماعت میں وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے برین ٹرسٹ، جو تھنک ٹینک کو سوچنے والے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس ٹائم تو وہ جو نعرے بازی والی جو سیاست ہے وہی سرکار میں لے آئے تھے، اور ہر پریس کانفرنس میں وہ اس کی بجائے کہ اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بات کریں، وہ اس ٹائم کی اپوزیشن کو ہی رگڑا مارتے رہتے تھے، یہی سیاست چل رہی تھی۔ اب وہ اپوزیشن میں ہیں، اس وقت ان کے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ تھے، اسد عمر صاحب جیسے لوگ تھے، اسد کیسر ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو بہت سارے تو ان کے جو یعنی سٹیچر والے لوگ تھے وہ جماعت میں نہیں ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو رہ گئے ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کی ایبسنس میں اس جماعت کو وہ پولیٹیکل وزڈم نہیں دے پا رہے جس کی اس وقت جماعت کو ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اب جماعت باہر اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بات کر کے کوئی ایون عمران خان صاحب کی بھی گارنٹی دے سکے۔ بات عمران خان صاحب اب اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آئی ڈونٹ نو یہ کیلکولیٹڈ ہے یا کیلکولیٹڈ نہیں ہے۔ عمران خان نے چیزوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی ہوگی، جو بھی آپ نے کرنا ہے، باہر جو مرضی تھنک ٹینک جو مرضی کرتے رہیں، جب تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اب جماعت کے اندر دو اس میں جو سوچ ہیں، دو آراء ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لوگ سوچتے بھی ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دو کیمپس ہیں، ایک کیمپ یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا کیا جائے، ہم اپنے بیانات میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں۔ اس کا مظاہرہ آپ کو بیرسٹر گور صاحب کے بیانات کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اماد اظہر صاحب کی کل ٹویٹ سے جس طریقے سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ایک تو گروپ یہ ہے جو برملا اس چیز کا کہتا ہے کہ ہم انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے۔ جو دوسرا ہے وہ بھی بڑا انفلوئنشل گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس نظام پہ، اس حکومت پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ جس قسم کے کیسز بنائے گئے، جو عدت کا کیس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فارمولا ہے جو مریم بی بی کہتی تھیں کہ مزاحمت ہوگی
تو مفاہمت ہوگی. آپ مزاحمت کو اس نہج پہ لے جائیں, چیزوں کو اتنا آپ ہاٹ کر دیں پولیٹیکلی کہ وہ مجبور ہو جائیں آپ سے بات کرنے کے, پھر جو ہے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے پھر ہم چیزیں ڈسکس کر لیں گے. تو تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کلیئر لائن نہیں ہے, ایک مزاحمتی گروپ ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, اور جو فیصلہ نہیں کر پا رہے, ان میں سے کوئی ایک گروپ حاوی نہیں ہے. جی وہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے فہد صاحب, ایک مفاہمت پہ چل رہے ہیں اور ایک جو دوسرا وہ مزاحمت کا بیانیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو پرویل کر رہا ہے خان صاحب کو ملنے میں, وہ میرے خیال میں مفاہمت والا گروپ ہے. پر ان کو اس طریقے سے خان صاحب کی طرف سے وہ جو آگے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پازیٹیوٹی ملے گی, وہ نہیں مل رہی. اور اسی وجہ سے حلیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے کہ ایک ملاقات ہوگی تو انہوں نے باہر آ کے وہ بات کرنی ہے جتنی ہم نے محنت کی پورے 2 مہینے یا 2 ہفتے, وہ ساری محنت ضائع ہو گئی.